پہ راضی رہنا عبد القادر جیلانی کا طریقہ طرز عمل ہے. اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا غوث الثقلین کی پسندیدہ عمل ہے. کبھی نوافل کے اندر رات بسر ہوتی ہے, کبھی قرآن کی تلاوت میں رات بسر ہوتی ہے. ایک دن عبد القادر جیلانی عبادت کر رہے تھے, آسمان پر بادل چھا جاتا ہے, پھر ہاتھ غیبی سے ایک آواز آتی ہے, عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا, اب عبادت نہ بھی کر میں پھر بھی راضی ہوں, اب حلال کو حرام تجھ پر ایک جیسا کر دیا گیا ہے, تیری مرضی جو کر, تجھے نقصان کوئی نہیں ہوگا. عبد القادر جیلانی نے آواز سنی, آواز سن کے کہا یہ بات میرے لیے, میں کہا وہ کہا میرے آقا میرے نانا جان, بلکہ حضرت امام حسین جب کربلا کے میدان میں تھے ہر شے معاف ہونی چاہیے, مگر تلواروں کے سائے کے نیچے بھی میرے نانا میرے بابا حسین کا نماز ادا کرنا پڑتا ہے. آج آواز دینے والا میرا خدا نہیں ہے, کوئی اور ہے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان ہے, اس نے پینترا بدلا, پھر بادل بنسا, آواز آتی ہے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پھر عبد القادر جیلانی نے کہا اوے شیطان, مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے بچایا ہے. اچھا تیسرا پینترا پھر کہا اے عبد القادر میں تجھ سے مایوس ہو گیا, اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا, میں تیرے پاس آ کے تھک گیا, تو میرے جال میں نہ پھنسا, اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. جناب شیخ عبد القادر جیلانی پھر فرماتے ہیں اوے لعین, میں تیرے چکر میں نہیں آنے والا, میری ساری ڈور میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. میں تو اس خدا کا بندہ ہوں جو میرا رازق مالک حقیقی ہے, میں تیرے چکر میں کیسے آنے والا ہوں. تو آ نہ آ, 20 بار آ, 20 مرتبہ آ, میں پھر بھی اپنے رب کا عاجز بندہ بن کے رہنے والا ہوں. عزیزان وزیق بقار, اللہ رب العالمین نے کرامات بھی بہت عطا فرمائی ہیں. غوث الثقلین کو کثیر کرامات عطا فرمائی ہیں. اگر پراؤں کی بات سنیں نا تو اشرف علی تھانوی جیسے بزرگ لکھتے ہیں کہ جناب عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر سے بھی زیادہ ہیں, یعنی اب شمار سے بھی باہر ہیں. میرے آقا کریم آقا کے معجزات شمار سے باہر ہیں, عبد القادر جیلانی کی کرامات شمار سے باہر ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنا فیض اور مظہر بنایا ہے, اور محمد مصطفیٰ نے اپنی شان کا مظہر جناب عبد القادر جیلانی کو بنایا ہے. سامعین عزیز وقار, میرے آقا لجپال غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میرے آقا سے پیار اور ادب کی بات ہے یہاں پر. ایک دن حضرت غوث اعظم جیلانی بیان ارشاد فرما رہے تھے, خطبہ واز فرما رہے تھے. شیخ علی بن الہیتمی یہ بیٹھے ہوئے تھے, منبر پہ جناب غوث الثقلین ہیں, خطاب فرما رہے ہیں. اچانک منبر سے اترتے ہیں, یہاں شیخ علی بن الہیتمی بیٹھے ہیں نا, اس کے قریب آ کے یوں ہاتھ باندھ کے, اچھا ہے بھی وہ مرید, ہے بھی خدام, بیٹھا وہ ہے, اور جناب عبد القادر جیلانی منبر سے اتر کے اس کے قریب آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی اس کے سامنے, جناب علی بن الہیتمی کے سامنے, وہ آرام سے نہ بیٹھے بیٹھے مجمع میں سوئے ہوئے تھے. مجمع میں کبھی ایسا ہوتا ہے خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے, 2-3 آدمی مجمع میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بندے جان بوجھ کے سو رہے ہوتے ہیں, کبھی ایک کیفیت ہو جاتی ہے, کبھی کیفیت آ جاتی ہے. پتہ نہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھکا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ یہاں بیٹھ کے مدینہ کا نظارہ کر رہا ہے.
یہ بلا پیر سائیں یہ کسی کو نہیں پتا کہ آنکھیں بند کرنے والا کیا دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ذی وقار جناب عبد القادر جیلانی ممبر سے اترے، وہ بندہ جو آنکھیں بند کر کے آرام سے نیند پوری کر رہا تھا اس کے قریب آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ جناب عبد القادر جیلانی کو دیکھا، جناب عبد القادر جیلانی کو دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ خدا کیا موج کر رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، بتا تو آقا کا جلوہ دیکھ رہا تھا۔ خادم کہتا ہے حضور والا واقعی اللہ کے نبی کا جلوہ نصیب ہوا ہے۔ فرمایا بتا میرے آقا کیا فرما کے گئے ہیں اور کیا وصیت فرما کے گئے ہیں؟ جناب علی بن الحیثمی کہتے ہیں ابھی ابھی آقا نے فرمایا ہے اے ابن حیثمی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں رہا کر، اللہ اور درجے بلند فرما دے گا۔ عزیزان ذی وقار یہ ہے عبد القادر جیلانی، یہ ہے عبد القادر جیلانی جنہیں اللہ نے بہت درجے عطا فرمائے ہیں، بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں، بہت عظیم مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا بہت ہے۔ اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ عبد القادر جیلانی تلاوت قرآن کو بڑا پسند فرماتے تھے، تلاوت قرآن کو پسند فرماتے تھے۔ پھر آخو سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی قرآن کی تلاوت کو بڑا پسند فرماتے تھے، رات میں عبادت کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ جیسے کریم آقا کی تہجد قضا نہیں نہ ہوئی اور رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب چادر اوڑھنے والے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ عبد القادر جیلانی کی بھی عادت یہ تھی، ایک قدم پہ کھڑے ہیں تو پورا قرآن تلاوت فرما لیتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایسے ولی ہیں کہ جب کسی نے فریاد کی ہے تو میرے آقا نے اس فریاد کو پورا کیا ہے۔ ایک خاتون تھی، غریب تھی، لوگ غریب کا نا اس کی غریبی سے نجاز فائدہ اٹھاتے آئے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ غریب کی غربت کا غلط فائدہ اٹھانے والے لوگ اچھا نہیں کرتے۔ خاتون تھی، غریب تھی، ایک نوجوان اس پر فریفتہ ہوا۔ یہ جناب غوث اعظم کو ماننے والی تھی۔ ایک دن باہر گئی، نوجوان نے پیچھا کیا، بستی سے باہر آ لیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا تو اس بی بی نے جو جملے کہے، جو پکار کی ہے وہ پکار ذرا سن لیجئے، آج ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ کہتی ہے یا شیخ محی الدین الغیاث یا سیدی یا عبد القادر۔ ادھر جناب غوث الثقلین وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے آپ نے اپنی کھڑا جو لکڑ کی بنی ہوئی تھی ہوا میں اچھال دی ہے، ہوا میں اچھالی ہے، ادھر سے اچھالی ہے، ہوا سے آنکھوں سے اوجل ہوئی۔ وہ نوجوان جس نے خاتون کو تنگ کیا تھا اس کے سر پہ جا کے برسنا شروع ہوتی ہے، وہاں ہی مر جاتی ہے۔ جو عبد القادر جیلانی کو مشکل کے وقت پکارتا ہے، جناب عبد القادر جیلانی اس کی مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ ہم اس لیے تو کہا کرتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا۔ منقبت غوث پاک کا اور التجا ہے، استغاثہ ہے غوث الثقلین سے، مل کے کریں گے تو بات بن جائے گی۔ پتہ نہیں کس کا بولا جملہ سب کے کام آ جائے۔ اسیروں کے مشکل کشا
ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜੋ। ਅਸੀਰੋਂ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਗੌਸੇ आज़म फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा मदद के लिए आओ या गौसे आज़म असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। किबला साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद मुहजुद्दीन दामत बरकातुल क़ुदसिया, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया और आप सब के सामने मुझे हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। अब इरशाद फरमाया है कि नसीमा जानब बतहा के अल्फाज बयान कर दूँ, टाइम मुकम्मल हो गया। ये नाज़ शरीफ है, ये इस्तिग़ासा है और मदीने वाले सरकार की बारगाह में इस्तिग़ासा है। नसीमा जान बेबदहा गुज़र कुन ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन। उर्दू तर्जमा। हवाए देस महबूबां दे जामी मेरे हालात हज़रत नू सुनामी। तू ही सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रुए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। कहीं उसे बादशानो या मुहम्मद मेरे बल्ले करम दी जात पामी ज़रूए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। एक दफ़ा जनाब मौलाना जामी ने हुजूर का जलवा देखा और फिर यही इल्तिजा की, हवाई जाके कहना जो जलवा उस वक्त दिखाया अब दोबारा फिर भी दिखा दे। किबला शाह साहब के साथ हमें भी हरमैन शरीफैन की हाज़िरी ने सुबह ही बड़ा मज़ा आया। जैसे आज हम यहाँ महफ़िल कर रहे हैं ना, हम रोज़ाना अपनी जिस जगह पे हमें मकान दिया गया था रोज़ाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा होती थी और मैं सादात की मौजूदगी में इनको वसीला बना के अर्ज़ करूँगा। मुशर्रफ गए चशुद जामी ज़िलुत्फ़ खुदाया ओ दोबारा भी विखामी अगे डीठा जामी ने ओ जलवा खुदाया खुदाया ओ दोबारा भी विखामी खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया ई करम बारे दिगर कुन।
نسیمہ جان بے بدہا گزر کن۔ اللہ رب العالمین مالک لم یزل ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک میں حاضری قبول فرمائے، عرس پاک